جی ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں علم دین کی ایک اور خوبصورت بزم سجا کر اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری محفل سجا کر۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو معزز علماء کرام تشریف فرما ہے، سب سے پہلے میں ان کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا پیر سید ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب۔ کمال کی شخصیت ہے ماشاءاللہ، اور چونکہ آج آپ کا یہ پہلا ہماری اس ٹرانسمیشن میں پروگرام ہے اس رمضان شریف کا، تو میں نے کہا کہ حضرت کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں اور کمال سیرت بھی ہے، اور جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو بڑے تحقیقی گفتگو فرماتے ہیں، اور الحمدللہ صرف عوام ہی نہیں سنتی آپ کو بلکہ خواص بھی آپ کو بڑے ہمتن گوش ہو کر سنتے ہیں، اور آپ کی گفتگو میں سے ریفرنسز جو حوالے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ایک لکھنے کا بھی سلسلہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے دو بڑے ہی پیارے ثناخواں، ایک تو میرے بھائی حافظ محمد احسن قادری اور ایک ہمارے پیارے ثناخواں سید محمد انس کریمی۔ آپ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے اسوہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ لاکھوں سلام ہو آپ کی ذات پاک پر۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں عظیم خواتین کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اس فہرست میں جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو سر فہرست ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ام السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین جہاں و جنا، سیدہ طیبہ طاہرہ، محدثہ، سیدۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت، اور ام الحسنین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ ناظرین، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عظمت و شان سب پر آیا ہے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، یہی شان سب شانوں سے بڑھ کر ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے آپ کی سیرت اور اخلاق و کردار کی تو وہ بھی سب سے برتر ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ نے آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت پائی تھی، اور ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جیسی عظیم ماں نے آپ کی پرورش فرمائی تھی۔ آپ جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل رشک شہزادی ہیں، وہیں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بے مثال زوجہ محترمہ بھی ہیں، حسنین کریمین کی امی جان ہیں، تو اہل بیت نبوت کی شان بھی ہیں۔ ناظرین، سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میں ایک مسلمان خاتون کے لیے بچپن، جوانی، شادی، امور خانہ داری، عبادت، اولاد کی پرورش، خدمت اور رشتہ داروں سے محبت، غرض ہر مرحلہ حیات کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پاکیزہ سیرت ہر دور کی مسلمان خواتین کے لیے ہر لحاظ سے مشعل راہ اور واجب الاتباع ہے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ عنہا کی حیات مبارکہ سے کامیاب زندگی کے سنہرے اصولوں کی روشنی میں موجودہ دور کی خواتین کی رہنمائی کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ ایک عورت ماں کی صورت میں خاندان کی پرورش اور اس کی اخلاقی تربیت کرتی ہے، اور فرد اور خاندان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے سیرت سیدہ پاک کی عظمت کو کس خوبصورت انداز میں بیان فرمایا: مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول۔ سبحان اللہ، یعنی آپ جہان تسلیم و رضا کا حاصل ہیں، آپ مسلمان ماؤں کے لیے مکمل اور اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل ہم سیدہ پاک کے اخلاق و کردار سے متعلق بے مثال باتیں سنیں گے، جن میں امت مسلمہ کی خواتین کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، آئیے علماء کرام کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب، حضرت سیدہ پاک کے عنوان سے متعلق سمجھ نہیں آتی کہ گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ اتنی کمال شخصیت،
ایسی آپ کی سیرت طیبہ ہے، ایسی شانیں اور عظمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. تو حضرت ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر آغاز یہاں سے کیا جائے کہ سیدہ پاک کی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح فرمائی، اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے پورے عملے کو اس بات پر مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے آج جس عنوان کا انتخاب کیا ہے، یہ عنوان نہ صرف وقت کی ضرورت ہے بلکہ ہماری قبر کی ٹھنڈک کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا وعلی بالہا وعلی جدہا وعلی ابیہا آپ کو وہ کمال اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے نام کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ولایت کے تمام مقامات کو پنہا رکھا ہے، اور آپ کے نام نامی اسم گرامی کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے روحانیت اور عرفانیت کی یوں سمجھیے کہ انتہا رکھی ہے. اللہ. اور اس میں اگر یہ کوئی سوال کرے جو سوال آپ نے کیا، میں چاہوں گا کہ اس کو اگر ہم اس طریقے سے بھی لے لیں کہ سیدہ پاک کو یہ جو کمالات عطا فرمائے گئے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات عطا فرمائے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ مولا علی کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا آپ کا مقام ہے، لیکن آپ کے مقام کا تتمہ اس وقت ہوا کہ جب آپ کا سیدہ پاک سے نکاح ہوا. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. اگر اس کو اس طریقے سے لیا جائے کہ سیدہ پاک کو یہ مقام اور مرتبہ کس طریقے سے عطا فرمایا گیا، وہ کون سے عناصر تھے اور وہ کیا چیز تھی، تو وہ آپ کا یہ سوال بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے آپ کی تربیت کن بنیادوں پر فرمائی اور کس طریقے سے فرمائی. سبحان اللہ. اگر میں اس کو ون لائنر اور اپنے امام کے یوں سمجھیے کہ اشعار کی صورت میں اور اپنے امام کے نظریے کی صورت میں بیان کروں تو وہ یہ کہنے کہ میں حق بجانب رہوں گا میں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی آنکھ کھولی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی روحانی گود میں آپ نے آنکھ کھولی. سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا وعلی بالہا وعلی جدہا وعلی ابیہا آپ نے آنکھ کھولی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں کھولی. گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں، گویا کہ نہیں بلکہ حقیقت یہی ہے کہ سیدہ پاک کی ذات گرامی کے اندر یہ جو روحانیت کا جو عنصر کار فرما ہے، اس کی ابتدا یا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی نگاہ عنایت سے ہوتی ہے یا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نگاہ عنایت سے ہوتی ہے، اور ان دونوں مقدس اور متبرک ہستیوں کی نگاہ عنایت کے تصدق اور توفیق اللہ جل مجدہ الکریم کی قدرت کاملہ سے ہوتی ہے. سیدہ پاک کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جس طریقے سے تربیت فرمائی، اگر آپ احادیث کو دیکھیے تو آپ کے بچپن ہی میں کم عمری میں ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور آپ علیہ السلام با آواز بلند یہ ارشاد فرماتے السلام علیکم. اس وقت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس میں اندر داخل نہیں ہوتے جب تک سیدہ پاک حاضر خدمت نہ ہوتی، اور آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس میں جو کچھ ہوتا اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے نہ لیتی، وعلیکم السلام نہ کہتی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کو اٹھا کر اپنی اس مبارک گود میں بٹھاتے کہ جس گود میں یوں سمجھیے کہ دو جہان کی نعمتیں اللہ جل مجدہ الکریم نے رکھی، اور بٹھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود پوچھتے، خود ارشاد فرماتے کہ فاطمہ بیٹا مجھ سے کچھ پوچھو. تو مختصر باتیں لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، نہیں، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ سیدہ پاک کی باتیں چھوٹی ہوں گی. مختصر باتیں، یا یوں کہیے کہ ننھی باتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی، اور یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس تربیت ہی کا اثر تھا جو میں آپ کو جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں اور اپنی قوم کو جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس عمر میں بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ وعلی ابیہا آپ جو ہے وہ نبی پاک سے یہاں تک پوچھ بیٹھتی اور یہاں تک کہتی کہ بابا جان آپ پریشان نہ ہو. اس عمر میں
آپ پریشان نہ ہو, آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو غم گساری کی جو کیفیات ہے صحیح. وہ ساری سیدہ پاک جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی. اور یہاں تک کہ ایک دفعہ سیدہ پاک نے یہ بھی سوال کیا کہ بابا جان کیا میں اپنے رب کو دیکھوں گی؟ اللہ. اب دیکھیے کہ وہ کم عمری کا وہ حال, اب یہ سوال کہاں سے آئے؟ جی. آپ بھی صوفیہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, میں بھی بیٹھتا ہوں, اس طرح کا سوال کرنا, بچے کے ذہن میں کم عمری کے اندر اس طرح کا سوال آنا, وہ یقیناً وہ تربیت ہی کا جو ہے وہ شاخسانہ ہوتا ہے کہ نبی پاک نے تربیت کی تھی. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا بیٹا اپنے رب سے آپ ملو گی اور تیرا رب تجھ سے ملاقات کرے گا, اور آپ کا رب آپ سے ملاقات کرے گا, اور ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کو سیدۃ النساء العالمین اللہ تعالیٰ بنائے گا. اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب آپ اپنے رب سے ملاقات فرمائیں گی تو آپ کو جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنایا جائے گا. اللہ اکبر. یہاں پر میں آخری بات عرض کر دوں چونکہ پھر بات گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے کہ نبی پاک نے سیدہ پاک کی صرف یہیں تک تربیت نہیں فرمائی. دیکھیے کم عمری ہے, سب سے کم عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں, سب سے چھوٹی ہیں, لیکن اس کے باوجود سیدہ پاک کی ایسی تربیت فرمائی کہ جاتے ہوئے آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے جب آپ کی رخصت ہوئی تو فرمایا کہ سیدہ میری بیٹی علی سے کبھی کوئی خواہش نہیں کرنا. ہم اپنی بچیوں کو کیا سکھاتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اپنے شوہر سے مانگنا, اللہ. لیکن سیدہ پاک کو یہ بتایا کہ علی سے خواہش نہیں کرنا. اور پھر چکی چلتے ہوئے نبی پاک جب دیکھتے آپ کے گھر کے پاس سے گزرتے سیدہ پاک چکی چلا رہی ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ یہ نہیں کہہ سکتے نبی پاک کو اس کا احساس نہیں ہوتا تھا, ایسا نہیں تھا, بلکہ روایات یہ بتاتی کہ نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آتے اور آپ رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اے اللہ میری بیٹی کو صبر عطا فرما, اللہ. میری بیٹی کو ہمت عطا فرما کہ وہ گویا کہ یوں کہیے کہ وہ علی کے حقوق ادا کر سکے. اللہ. آخری جملہ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نبی پاک کی ہی تربیت کا اثر تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچوں کی وہ پرورش کی. یہ میرا آخری جملہ حافظ صاحب میں چاہوں گا کہ میری ملت کے نوجوان بھی سنیں, بچیاں بھی سنیں, مائیں بھی سنیں, سب سنیں کہ یہ نبی پاک ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ سیدہ پاک نے اس تربیت کے اثر سے زمانے کو امام حسن اور امام حسین جیسے بیٹے پال کر دیے. اللہ اکبر. اور اسی تربیت ہی کا اثر تھا کہ سیدہ زینب کبریٰ جیسی بیٹی پال کر سیدہ پاک نے میری اماں پاک نے زمانے کو دی کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب سیدہ زینب کبریٰ بولتی تھی تو ایسے لگتا تھا یزید کے دربار میں کہ آج مولا کائنات کا لہجہ بول رہا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب آپ نے بڑی کمال گفتگو فرمائی. میں مفتی سمر عباس صاحب کی طرف آؤں گا. حضرت ابھی آپ نے دیکھا کہ شاہ صاحب نے ضمناً یہ بھی ذکر کیا جہاں ایک طرف کلام فرمایا کہ سیدہ پاک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تربیت فرمائی. اللہ اکبر. پھر آپ نے ضمناً ذکر کیا کہ انہوں نے حسنین کریمین امت کو دیے. تو میں چاہوں گا کہ سیدہ پاک نے جو حسنین کریمین کی تربیت فرمائی اس پر کچھ کلام فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شاہ صاحب نے تو کمال کر دیا چونکہ بات ہی ان کے گھرانے کی ہے اللہ تو انہی پہ جچتی ہے. اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اپنے اس سوال کے اندر جو موضوع تھا اس کو نبھانے میں بڑا کمال کیا. آپ نے بھی ترتیب بڑی خوبصورت رکھی ہے کہ پہلے سیدہ پاک کی تربیت کے حوالے سے بات, اب جو سیدہ پاک نے اپنی اولاد اقدس کی ہے اس حوالے سے. سبحان اللہ. دیکھیے حضرت حافظ صاحب بندے کو اگر تھوڑی سی لیاقت ہو نا تو اسے یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے, بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو دنیا میں جلوہ گر ہوئے, آپ کے مقاصد ان مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ معلم کائنات بن کے آئے. سبحان اللہ. واہ واہ. آپ آئے ہی تربیت کرنے کے لیے ہیں. تو اولین تربیت اولاد کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ تربیت سیدہ پاک کی اور باقی شہزادیوں کی تو وہ آج حضرت شاہ صاحب نے اس کی چند جھلکیں ہمیں بتائیں, وہ ہمارے سامنے ہیں. اچھا, جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے تربیت فرمائی تو پھر جیسے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین اور جناب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی صورت میں, حضرت ام کلثوم کی صورت میں وہ نفوس ہمارے سامنے تشریف لے کے آئے.
لیکن بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی حسنین کریمین کی تربیت فرمائی ہے. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے بھی تربیت فرمائی ہے, اور پھر جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بھی تربیت فرمائی ہے. واہ واہ واہ. آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں, یہ وہ گھرانہ ہے جن کو اللہ نے قرآن میں اعلان کر کے بتا دیا کہ ہم نے اس کو ستھرا کر دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. ظاہری باطنی اعتبار سے یہ دوسرے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی ان کی تربیت یہ آقا کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہو رہی ہے, مولا علی کے ذریعے سے ہو رہی ہے, اور سیدہ پاک کے ذریعے سے ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اب اس کی آپ جھلک دیکھیں, بخاری شریف و دیگر کئی کتب کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں عمومی طور پر جب صدقہ آتا تھا یا پھر زکوٰۃ, تو آپ ایک جگہ جمع کرتے, پھر اس کو اس حساب سے غرباء میں تقسیم کرتے تھے. اور آپ نے یہ بتلایا ہوا تھا کہ یہ جو صدقہ اور زکوٰۃ کا مال ہے یہ آل محمد نہیں کھا سکتے. واہ جی واہ. حسنین کریمین تو یہ بین طاہرین چھوٹی عمر میں تھے. ایک روایت میں دونوں بھائیوں کا ذکر ہے. یہ تشریف لائے, کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا, انہوں نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انداز تربیت دیکھیں, آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے, آپ نے حسنین کریمین کو پکڑا اور اپنی مبارک انگشت اقدس کے ساتھ ان کے نورانی منہ سے اس کھجور کو نکال دیا اور فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ زکوٰۃ کی ہیں اور آل محمد اس کو استعمال نہیں فرما سکتے. کیا بات ہے. اب یہاں پر کہنے کو تو یہ ایک واقعہ ہو گیا اور اس کو علماء نے بیان کر دیا, نہیں حضرت, یہ ایک تربیت کا پورا چیپٹر ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں, سب سے پہلی بات آقا کریم علیہ السلام, یہ شارح نے حدیث میں لکھا ہے کہ یہ آقا کریم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ امانت ہے اور امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے. یعنی یہ تربیت ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے. دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے, فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں اور آل محمد اس کو کھا نہیں سکتے. کیوں؟ کہ یہ لوگوں کو میل کچیلے اور ہم ستھرے لوگ ہیں. سبحان اللہ. ہم میل کچیل نہیں استعمال کر سکتے. تو یہ ان کی عظمت کو بھی واضح کر دیا گیا یہاں پر. ٹھیک ہے, اچھا, یہ دوسرا پہلو بیان کر دیا گیا. اب اسی سے علماء کہتے ہیں ایک تیسرا پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنا بچہ اس کی تربیت کرو, خواہ وہ کتنے ہی بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو. آج کل کے جملہ مشائخ اور علماء اور بالخصوص جو سجادگان و شہزادگان ہیں, یہ ان کو بات بڑی سننے اور سمجھنے والی ہے کہ آپ تربیت میں کیا کر رہے ہیں. کیا بات ہے مفتی صاحب. ہمارے یہاں پر بسا اوقات جو اس لائن کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ شاید اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرفوع القلم ہیں, جو ہم کرتے رہیں گے وہی شاید سب کوئی ٹھیک ہوگا. نہیں, ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ولایت جن کے گھر کی ہے, جب ان کی تربیت ہو رہی ہے تو جو ان کا نام لے کے ولی بنتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. اللہ اکبر. سبحان اللہ مفتی صاحب. سبحان اللہ. تو یہ اس حدیث پاک کی روح ہے جس کو تربیت کی صورت میں عوام تک پہنچانا چاہیے کہ اصل یہ ایک صرف لفظ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے. اچھا, یہ 3 باتیں اس حدیث پاک میں. پھر یہاں تک بات نہیں, آقا کریم علیہ السلام ایسے تربیت فرماتے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کیا کرتی ہیں, آپ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تھوڑا سا اس عمر میں آئے کہ آپ بات سن کے سمجھ سکتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے, آپ روزانہ مسجد میں جایا کرو. جب نانا جان آپ کے بیٹھ کر لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے ہیں تو وہ باتیں سن کے آپ نے مجھے بتانی ہیں. کیا بات. تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اپنے بچے کو مسجد میں بھیجنا چاہیے. یہ تربیت کا حصہ ہے نا جی. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب امام حسن جاتے تھے اور بات سن کے آتے تھے, اس کا اظہار کیسے ہوا. حضرت سیدہ کائنات روزانہ باتیں تو سن لیتی امام حسن پاک سے. جب مولا علی رات کے بعد گھر آتے تو آپ فرماتی آج ابا جان نے یہ فرمایا ہے, آج حضور نے یہ فرمایا, آج آقا نے یہ فرمایا. تو کہا آپ کو کیسے پتا چلا, آپ تو مسجد میں گئی نہیں, تو آپ تک یہ باتیں کیسے پہنچ گئیں. تو فرمایا کہ یہ اب حسن اس لیاقت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ یہ جو بھی بات سنتے ہیں فوراً آ کے مجھے بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. حضرت مولا علی اتنے خوش ہوئے, فرمایا ابھی امام حسن کو بلائیے, میرے سامنے بھی کوئی بات سنائے, میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی میٹھی باتیں سنوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو یہ سیدہ پاک کی تربیت کہ جائیں اور آپ نانا جان کی خدمت میں وہاں جو بھی آپ پیغام سنیں آپ مجھے سنائیں. کیا بات ہے. تو یہاں سے یہ بھی نقطہ علماء نے دیا ہے, یاد رکھیں
مساجد کے اندر سے ہی اصل تربیت کا پیغام نکل سکتا ہے. اور کاش کہ آقا کریم علیہ السلام کے منہج اقدس کے مطابق ہمیں جتنے بھی ممبر و محراب کے وارث لوگ ہیں ہمیں بھی یہ توفیق مل جائے کہ ہم بھی صحیح تربیت کرنے والوں میں ہو جائیں, تاکہ جو بھی آئے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنی جھولی علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات سے بھر کے لے کے جائے. واہ 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 واہ. یہ دوسری بات ہوگی. اب تیسری بات بھی یہاں پر موجود ہے. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود حضرت امام حسن اور امام حسین کو فرمایا کرتی تھی, بندے کا کوئی آئیڈیل بھی تو ہوتا ہے نا, تربیت جب بھی کی جاتی ہے تو کوئی مطلب آئیڈیل شخصیت بھی ہوتی ہے. تو آپ کیا کہتی تھی جب آپ گھر میں ہوتی اور چھوٹے بچے بھی آپ کے گھر پہ ہوتے تو آپ فرمایا کرتی تھی شبہ ابا کا یا حسن, فرمایا اے حسن جیسے تمہارے باپ کر رہے ہیں ویسے تم نے کرنا ہے. اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بولتے ہیں تو پھر مدینۃ العلم کے باب ہیں, تو پھر کمال تو ہوگا. عبادت ریاضت سامنے ہے, شجاعت و بہادری سامنے ہے, علم و حکمت سامنے ہے, اور سیدہ پاک تربیت یہ کری کہ جیسے تمہارے باپ ہے ویسے بننا ہے, اور انہوں نے پھر بن کر بھی دکھایا ہے. ان کی جرت, ان کی بہادری, ان کی عبادت, ان کی شجاعت, ان کی اخلاقیات, یہ سب کچھ آپ دیکھ لیں تو آپ کو جھلک یا سیدہ کی نظر آئے گی یا پھر مولا علی شیر خدا کی نظر آئے گی. تو ان کی تربیت کے کیا کہنے آقا کریم علیہ السلام نے بھی فرمائی, سیدہ پاک نے بھی فرمائی, اور مولا علی شیر خدا نے بھی ان کی تربیت فرمائی. اللہ کریم ان کے صدقے میں ہماری اولادوں کو بھی دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنا زبردست آپ نے ماحول بنا دیا حضرت, اور اس گھرانے کی شان و عظمت جس انداز سے آپ بیان فرما رہے ہیں, یقین مانے دل باغ مدینہ بن گیا الحمدللہ. قبلہ سید ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب کی طرف میں آؤں گا. قبلہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سید پاک اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جو گھریلو زندگی تھی وہ کیسی تھی؟ حافظ صاحب اگر اس کو آپ یوں کہیے کہ سیدہ پاک اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گھریلو زندگی, اس کائنات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت میں جتنے بھی مرد اور عورت ہیں ان کے لیے مشعل راہ ہے. تو یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں گا کہ سیدہ پاک نے وفا کی انتہا مولا کائنات سے کی, اللہ اور مولا کائنات نے وفا کی انتہا سیدہ پاک سے کی. واہ واہ. آپ یہ دیکھیے نا کہ جب سیدہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں, وہ ایک مشہور جو حدیث ہے, جا کر عرض کرتی ہیں کہ سنا ہے کہ مولا کائنات دوسرا نکاح کر رہے ہیں. اب یہ سیدہ پاک کا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا اگرچہ شرع شریف اس بات کی اجازت دیتی ہے, لیکن سیدہ پاک کا جانا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سیدہ پاک کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم سے کس قدر محبت تھی کہ سیدہ پاک نے جا کے نبی پاک کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کیا. اللہ اس کو کوئی دوسری طرف نہ لے کر جائے کہ فن کے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. یا علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ سیدہ پاک کا خاصہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے مولا کائنات کو اس بات کا پابند فرمایا کہ آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گے. یہ حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے. اب رہی یہ بات کہ سیدہ پاک اور مولا کائنات کا جو آپس کا جو تعلق ہے, تو روایات یہاں پر ببانگ دوہل یہ بیان کرتی ہیں کہ اگر کبھی مولا کائنات کو جلال آ جاتا, بعض لوگوں نے جہاں پر غصے کا ذکر کیا تو یہ لفظ غصہ مولا کائنات کے شایان شان نہیں ہے. کیا بات ہے. آپ کو جلال آ جاتا تو آپ سیدہ پاک کو اس جلال کی کیفیات میں کچھ کہہ بھی دیتے. تو سیدہ پاک یہ نہ کہتی کہ میں نبی کی بیٹی ہوں, میں امام الانبیاء کی صاحبزادی ہوں, اور میں گویا کہ یوں سمجھیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بادشاہ تو کچھ نہیں ہے, میں شاہزادی ہوں, یہ جملہ بھی درست نہیں ہے, بلکہ آپ کی شایان شان یہ جملہ ہے کہ میں رسول زادی ہوں. یہ جملہ بھی آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, سیدہ پاک کی پوری تاریخ کے اندر اور پوری اس ازدواجی زندگی کے اندر اس طرح کا جملہ مولا کائنات کو سیدہ پاک نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ میں رسول زادی ہوں اور میں یہاں پر آ کر یہ کام کر رہی ہوں. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیے کہ سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب, 3 بیٹیاں. اچھا, آپ نے جو اپنی بیٹیوں کے نام یہ رکھے سیدہ رقیہ اور سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم, یہ اپنی بہنوں کے نام پر رکھے.
صحیح۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو رہا ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ تین صاحبزادیاں اور امام حسن پاک اور امام حسین لجپال سرکار پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان تینوں کو بھی سنبھالنا ہے، اور پھر اپنی جو آپ کے گھر پہ جو آپ کی ساس صاحبہ ہیں ان کی بھی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے۔ مولا کائنات نے، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے سیدہ پاک کو یہ کہا کہ گھر باہر کے کام میں کروں گا اور میری ماں کی خدمت کے فرائض آپ نے سر انجام دینے ہیں۔ سیدہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں کیوں ان کی خدمت کے فرائض سر انجام دوں گی، نہیں، بلکہ آپ دیکھیے کہ سیدہ پاک کی جو ساس صاحبہ ہیں، جو مولا کائنات کی جو امی جان ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس پوری تاریخ کے اندر سیدہ پاک کی ساس صاحبہ کو کبھی بھی سیدہ پاک سے کوئی بھی رنج، شکوہ، شکایت یا گلہ نہیں ہوا۔ سیدہ پاک نے اس قدر مولا کائنات کے ساتھ وفا کی اور گھریلو زندگی کو اس قدر نبھایا۔ کیا بات اور پھر یہاں پر یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل کو، ہماری بچیوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سیدہ پاک نے مولا کائنات کے ساتھ وہ محبت کا ثبوت دیا کہ دیکھیے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ پتھر کوٹ کر اور جو ہے وہ مزدوری کر کے کما کر لانے والے آدمی تھے، یہاں تک کہ مدینے کے لوگوں کی فصلیں بھی آپ کاٹا کرتے تھے اور کاٹ کر ان کو لایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانوروں کے لیے بسا اوقات چارہ بھی مولا کائنات کاٹ کر لایا کرتے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ سیدہ پاک گھر میں موجود ہیں، مولا کائنات گھر میں ہاتھ لاتے ہیں تو آپ کے سر پر گھاس کی گٹھڑی ہے اور آپ سیدہ پاک کو آواز لگاتے ہیں کہ یہ گھاس کی گٹھڑی ذرا اتار دو۔ حافظ صاحب، مفتی صاحب، رسول زادی ہو اور جس کی یوں سمجھی کم عمری میں، کم سنی میں ہی شادی ہو گئی ہو اور اپنے گھر میں اتنا سخت کام نہ کیا ہو، تو سیدہ پاک کے آنے میں آپ یہ منظر تو دیکھیے، آنے میں تاخیر ہوئی تو مولا کائنات نے جلال کے الفاظ استعمال فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس گٹھڑی کو اٹھانا کیا آپ کی شان کے لائق نہیں تھا؟ اللہ، تو سیدہ پاک نے جو ہے وہ کوئی سخت تیکھا جملہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اصل میں گھر کا فلاں کام کر رہی تھی، اس وجہ سے آنے میں مجھے تاخیر ہوئی، اور کہا کہ مولا علی سے عرض کی کہ مولا کائنات سے کہا کہ مجھے یہ کام کرنے میں کس وجہ سے آ رہا ہو، درا حال یہ کہ میرے بابا جان اپنے کام خود کیا کرتے تھے، گویا کہ آپ امت کو یہ درس دے رہی ہیں کہ میں اس گھر سے آئی ہوں کہ جس گھر کے تاجدار امام الانبیاء ہے، اس کے باوجود وہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے، تو مجھے اپنے کام کرنے میں کوئی بھی آر نہیں ہے۔ آخری جملہ یہاں پر میں اپنی ملت کی اس بچی کو اور اس بہو کو، اس بیٹی کو یہ دینا چاہوں گا کہ آخری وقت سیدہ پاک کا روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس کو سیدہ پاک نے کہا کہ میری ساری وصیتیں تو نے سن لی ہیں، ایک وصیت یہ بھی سن لے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد علی آئیں گے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے، تو میرے ہاتھوں میں، میرے جسم میں اس وقت بخار کی وجہ سے اتنی ہمت نہیں ہے، اگر ہمت نہ ہو سکی تو اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھ اٹھا کر مولا علی کے قدموں میں رکھ دینا، آخری وقت ہے۔ اس وقت سیدہ پاک کی یہ خواہش بھی پوری کی گئی، حضرت اسماء بنت امیس نے مولا علی کے قدموں میں آپ کے ہاتھ رکھے تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو مولا کائنات نے ایسے اپنے پاؤں پیچھے کر کے پوچھا کہ سیدہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ وہ میاں محمد بخش نے بڑی پیاری بات کہی کہ باغ ترے دی راکھی کر کر ساری عمر گزاری، کہ کہا کہ مولا علی سے عرض کیا کہ علی ساری زندگی تیرے حقوق ادا کرتی رہی ہوں، اب میرے جانے کا وقت نزدیک ہے، اگر آپ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، یہ میں اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی غلط مطلب نہ لے اس کا، اگر آپ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اس قدر سیدہ پاک نے مولا کائنات کے ساتھ وفا کی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسی کمال شخصیت تھی مفتی صاحب سیدہ پاک کی، ہر پہلو، یعنی آپ کا ہر پہلو ہی کمال اور قابل تقلید اور قیامت تک کے لیے۔ اگر آپ کی عبادت اور ریاضت کی بات کی جائے حضرت، تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو سیدہ پاک دیگر امور میں اتنا آگے اور اتنی پرفیکٹ ماشاءاللہ، تو عبادت میں بعض اوقات آج کل کی خواتین یہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم نہیں کر پاتے، کام کاج اتنا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، تو سیدہ پاک کی عبادت اور ریاضت کا کیا معاملہ تھا حضرت، یہ ارشاد فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حافظ صاحب
بات یہ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آپ نے آنکھ کھولی اور وہیں سے سیکھا، اور عمومی طور پر بچے وہ کرتے ہیں، آج کی تحقیق بھی یہ کہتی ہے کہ جو ماں باپ کرتے ہوں۔ صحیح۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک زندگی اور پھر اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مبارک زندگی اور آپ کے معمولات اور معاملات، یہ سارے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے تھے۔ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، آپ نے انہی کے مطابق زندگی بسر کرنی تھی۔ رہ گئی بات عبادت کی، یاد رکھیں محدثین ہوں یا مؤرخین ہوں یا فقہا ہوں یا مفسرین ہوں، شارحین ہوں یا صوفیاء ہوں، ان سب نے باقاعدہ طور پر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے الگ سے مضامین باندھ کر اس کے اندر پوری ملت اسلامیہ کے جملہ افراد، یعنی جس میں مرد و خواتین عرب و عجم سارے آتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے ایسے نشان اور خطوط بتائے ہیں کہ سیدہ کائنات اس طرح عبادت فرمایا کرتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تخلیق انسانیت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ کی عبادت کرنا بھی ہے۔ فرمایا انسانوں جنوں کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور یہ کامل ہستیاں اس کی پوری تفسیر کر کے ساری کائنات کے سامنے اپنی زندگی رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارے میں شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو علماء محبت میں برکت رسول کہتے ہیں، برکت الرسول فی الہند، ہند میں آقا کریم علیہ السلام کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ شیخ محقق ہیں۔ آپ نے مدارج کے اندر پورا چیپٹر قائم کیا ہے، صحیح، اور اس کے تحت آپ نے لکھا ہے کہ آپ اتنی لمبی عبادت فرمایا کرتی تھی، ایک سجدہ ہوتا تھا تو صبح ہو جایا کرتی تھی، حتی ان فجرت، اس کے لفظ موجود ہیں، یہاں تک کہ وہ صبح یعنی دن چڑھ جایا کرتا تھا۔ آپ یہ جب پو پھٹتی ہے نا، جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، سحری کا وقت کہتے ہیں، یہ اس کی جانب اشارہ ہے۔ آپ اتنی لمبی عبادت فرمایا کرتی تھی۔ اور پھر یہ یاد رکھیں، حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ خود فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے یہ جو سیدہ کائنات ہیں، نعم العون علی طاعت اللہ، فرمایا یہ ایسی پاکیزہ خاتون ہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں صرف آگے خود نہیں ہیں بلکہ میری ایسی مدد کرتی ہیں کہ ہم دونوں ہی اللہ کی عبادت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں یہ احادیث میں موجود ہے کہ جب شادی ہو جائے تو جو مسلمان بیٹی اور بیٹا ان کی تربیت کی جائے، آقا کریم علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ عبادت کرنے میں مدد کریں۔ تو پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو فرمایا اگر ایک اٹھ گیا وضو کر لیا تو وہ دوسرے کو اٹھائے کہ تو بھی اٹھ کے عبادت کر۔ اب جب یہ پوری امت کے لیے ہے تو پھر سیدہ کائنات نے کیسی عبادت کرنی تھی جنہوں نے خود نبی پاک سے سیکھا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی آپ کی عبادت کا یہ ایک انداز ہے۔ اب دوسری بات، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میری اماں جان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی نا تو ساری رات دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور اسی حالت میں آپ سجدہ بھی کرتی تھی، اور ایک ہی سوال ہوتا تھا، میرے بابا جان کی امت کی بخشش فرما دے، میرے بابا جان کی امت کی بخشش فرما دے، جو واسطے وسیلے ہوتے آپ عطا فرماتی۔ حافظ صاحب حضرت امام حسن مجتبی آپ کی خدمت میں عرض کرتی، اماں جان میں نے کئی دنوں سے غور کیا ہے، میں جب بھی سنتا ہوں آپ باقی سب کے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی آپ نے گھر والوں کے لیے اتنی خاص دعا نہیں کی۔ تو آپ فرمایا کرتی الجار ثم الدار، فرمایا پہلے باہر والوں کا حق ہوتا ہے، گھر والوں کا بعد میں حق ہوتا ہے۔ یہ تربیت آپ فرما رہی ہے اپنے بچوں کی کہ آپ نے پہلے دوسرے لوگوں کے لیے کوئی بھی خیر کا پہلو ہو تو پہلے دوسروں کو نوازنا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کی بات کرنی ہے۔ تو یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سجدے ہوں یا آپ کی دعا ہو، اس کا یہ انداز ہے۔ اچھا صرف یہاں تک بات نہیں حضرت حافظ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں جو فیضان عبادت کی صورت میں کرنے کا جذبہ سیدہ پاک کو ملا، اس کی ایک جھلک میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سیدہ کائنات کی جب شادی ہوئی نا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے، تو آپ پہلے دن ہی اپنے حجرہ عروسی میں جب جلوہ گر تھیں تو یکدم آپ رونے لگی۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو خوش نہیں ہے؟ فرمایا میں خوش ہوں۔ تو فرمایا ابھی کیوں روئی ہو؟ فرمایا آج تو میں اتنے عزت احترام اور وقار کے ساتھ اس اپنے حجرے میں یہاں پر آئی ہوں، مجھے قبر یاد آ رہی ہے، وہاں کیسے جاؤں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام لیوا بھی جنت میں جائے بغیر نہیں رہے گا۔ سمجھ آئی نا جی؟ ان سے محبت کرنا
یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی کامرانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تربیت کی جا رہی ہے کائنات کے لوگوں کی کہ اتنے اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی ہمیں فکر ہے اپنی قبر کی بھی اور حشر کی بھی۔ اللہ تو آپ پھر اپنی اس پوری زندگی کے اندر یہ پیغام بھی دے رہی ہیں، اور ساتھ میں عبادت و ریاضت کا سلسلہ تو پھر وہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ جب عبادت و ریاضت کرتی تو آپ کے کام چلتے رہتے اور عبادت ہوتی رہتی، یہاں تک کہ آپ جب گھر میں کپڑے دھوتی، صفائی کرتی، یا پھر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی کوئی خدمت سر انجام دیتی، تو اس سارے امور کے اندر آپ کی زبان اقدس سے قرآن مجید کی تلاوت جاری و ساری رہتی۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے زندگی کے معمولات کا کہ جس کو ادا کرتے ہوئے آپ عبادت نہ فرما رہی ہوں۔ اللہ نے آپ کو ایسی ہمہ جہت شخصیت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے مفتی صاحب، بہت کمال، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ قبلہ شاہ صاحب کی طرف میں آؤں گا۔ شاہ صاحب، سیدہ پاک کے اسوہ پاک سے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سیدہ پاک کا جنازہ، جی، اس سے متعلق میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حافظ صاحب، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے وہ یوں سمجھیے کہ مدینۃ المنورہ میں ایک مرتبہ پھر وہی کیفیات اور وہی غم کا سما اور غم کے بادل چھائے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے وصال پرملال پر چھائے۔ جی، اب صاحب روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی زبان پر ایک لفظ تھا، حضرت عباس کی زبان پر یہاں تک کہ ایک لفظ تھا کہ آپ فرماتے تھے، دیگر صحابہ بھی یہ الفاظ دہراتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بظاہر آخری نشانی آج ہم سے رخصت ہو گئی ہے۔ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کا ایک لفظ، جیسے مفتی صاحب نے کہا، ایک جملہ آپ کی زبان پر ایک جملہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں تمہیں نہیں پتا آج نبی پاک کی امت کے لیے دعاؤں کا مرکز دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ آپ کے جنازے کی یہ کیفیات ہے۔ میں یہ بات میرے ذہن میں اس وجہ سے آئی کہ حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ مفتی صاحب، میں آپ سے بھی اور جو لوگ مجھے اس کے پیچھے جو سن رہے ہیں کیمرے کے پیچھے، میں ان سے بھی، ان کے سامنے بھی درد دل رکھ کر ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں اگر دل ہے تو مجھے بتائیے کہ مدینے میں اتنا بڑا کوہرام مچ گیا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مدینے میں قیامت صغریٰ قائم ہو گئی ہے اور صحابہ کرام کی ہچکیاں بند گئی ہیں اور صحابہ کرام دیواروں میں سر دے دے کر رو رہے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر کو پتہ نہ چلا ہو؟ اللہ، یہ صرف صحابہ ہی کا دشمن یہ کام نہیں کر سکتا، ہاں، بلکہ یہ اہل بیت کا بھی بغضی اور اہل بیت کا بھی تبررائی ہے جس نے یہ بات گھڑی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں ہے حافظ صاحب؟ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت کی شان میں بے ادبی نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا؟ اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بظاہر آخری نشانی دنیا سے جا رہی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ دوسری بات یہ کہ صرف ایک مسلم شریف کے اندر، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں میں، کہ صرف ایک مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جناب حیدر کرار مولا کائنات خیبر شکن میرے بابا جان مولا علی کرم اللہ تعالی کریم نے وہ جنازہ، آپ کا جنازہ پڑھا ہے۔ باقی جتنے بھی اہل سنت کے مصادر ہیں، ماخوذ ہیں، مراجع ہیں، یہ تینوں الفاظ بڑے بھاری ہیں، علماء سمجھتے ہیں اس کو، ان سب میں یہ لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نے سیدہ پاک کا جنازہ پڑھایا، اور یہ جنازہ پڑھانے کے لیے خود جناب مولا کائنات نے آپ کو کہا تقدم یا ابا بکر وانت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا آپ کے ہوتے ہوئے۔ یہ الفاظ جناب حیدر کرار کے ہیں کہ وانت خلیفۃ رسول اللہ، آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ایک بات تو اس پر ایک دلیل تو یہ کہ جتنے بھی ہمارے ماخوذ مراجع ہیں، ریاض النظرہ ہے، طبقات ابن سعد ہے، فتح القدیر ہے، حلیۃ الاولیاء ہے، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ہے، اور اسی طریقے سے جو دیگر جو صحابہ کرام کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ ہے، جتنی بھی صحابہ کرام کی سیرت پر کتابیں لکھی ان سب میں یہ موجود ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ میں چاہتا ہوں کہ مدرسے کا بچہ اس مسئلے کو حل کر لے۔ یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے کہ اب یہاں پر ترجیح کے قواعد کو
جو ہے مد نظر رکھنا پڑتا ہے. صحیح. مفتی صاحب جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں اس بات کو, کہ جب روایات کا آپس میں اضطراب پیدا ہو جائے اور بظاہر تعارض پیدا ہو جائے تو پھر ترجیح کس کو ہوگی. صحیح. اس وقت ترجیح کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ترجیح کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ بنو ہاشم کے اندر یہ اصول تھا کہ بنو ہاشم کا کوئی بھی بزرگ اور بنو ہاشم کی کوئی بھی بزرگ شخصیت فوت ہوتی تھی تو سلطان وقت, خلیفہ وقت اس کا جنازہ پڑھایا کرتا تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل میں یہاں پر یہ دینا چاہوں گا کہ نبی پاک کے دودھ شریک بھائی حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ, یہ نبی پاک کے دودھ شریک بھائی ہے. ان کا وصال ہوتا ہے اور اسی طریقے سے حضرت نوفل بن حارث ان کا وصال ہوتا ہے. تو ان کے جنازے کے اندر تمام بنو ہاشم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ سنت ہے, یہ بنو ہاشم کے اندر یہ طریقہ رائج ہے کہ جب کوئی بنو ہاشم کا بڑا فوت ہوتا ہے تو خلیفہ وقت جنازہ پڑھاتا ہے. صحیح. تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا. حضرت محمد بن انفیہ بنو ہاشم کا ایک بہت بڑا نام ہے, اس خاندان کا ایک بڑا نام ہے, ان کا وصال ہوتا ہے تو حضرت ابان بن عثمان ان کی گورنری کا دور ہے, انہوں نے 7 سال تک مدینہ المنورہ میں گورنری کی ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب جو ہے تہذیب التہذیب ہے اس کے اندر آپ نے اس کو لکھا, اور اسی طریقے سے امام عز الدین نے اسد الغابہ کے اندر لکھا کہ حضرت محمد بن حنفیہ کا جب وصال ہوا تو آپ کے بیٹے حاضر خدمت ہوئے کس کے پاس, حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس. صحیح. انہوں نے آ کر کہا کہ الفاظ دیکھیے گا, انہوں نے کہا نحن نعلم ان الامام اولا بالصلاۃ, نحن نعلم ان الامام اولا بالصلاۃ ولولا ذلك ما قدمناک. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے بنو ہاشم کے اندر یہ پوری رسم ہے اور بنو ہاشم کے اندر یہ پورا ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر کسی بزرگ شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس کا جنازہ وقت کے خلیفہ سے ادا کرواتے ہیں. فتقدم فصلی علیہ, تو حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے آ کر جنازہ پڑھایا. اسی طریقے سے امام حسن کا وصال ہوتا ہے, یہ میں اس پر آپ کو نظائر پیش کر رہا ہوں. امام حسن کا وصال ہوتا ہے تو امام حسین جاتے ہیں گورنر مدینہ کے پاس, سعید بن العاص اموی کے پاس. ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ سنت ہے, یہ طریقہ رائج ہے, سنت سے مراد یہ طریقہ رائج ہے کہ یہ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. فلولا انہا سنہ ما قدمتک, اگر یہ سنت نہ ہوتی تو میں آپ کو آگے نہ کرتا, میں اس کا زیادہ حقدار ہوں. امام حسن کا جنازہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس کا جنازہ ہو رہا ہے. حضرت عباس جو بنو ہاشم کے یوں سمجھیے کہ سرپنچ ہیں اور سر خیل ہیں, ان کا جنازہ ہو رہا ہے. تو اس وقت جو ہے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کے حضرت عباس کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ سنت ہے کہ جو ہے خلیفہ وقت جو ہوتا ہے وہ جنازہ پڑھاتا ہے, تو آپ جنازہ پڑھائیے. اور اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پر اور بہت سارے نظائر موجود ہیں, صرف ایک عبارت پڑھنا چاہوں گا. ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لما ماتت دفنہا علی لیلا وَأَخَذَ بِدَبْعِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَدَّمَهُ یعنی فی الصلاۃ علیہا. جناب مولا کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق کو کندھوں سے پکڑا اور کندھوں سے پکڑ کر ایسے کھینچا اور کھینچ کر کہا کہ وَأَنْتَ خلیفۃ رسول اللہ, کہ جب رسول اللہ کا خلیفہ موجود ہے تو علی جنازہ نہیں پڑھائے گا. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا تو کیا یہ مولا کائنات کو یہ طریقہ معلوم نہیں ہوگا؟ تمام بنو ہاشم اس طریقے کو جو ہے وہ اپنا رہے, تو مولا کائنات نے کیا یہ طریقہ نہیں اپنایا ہوگا؟ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ بنو ہاشم کا یہ طریقہ تھا تو ترجیح کے اصولوں کے مطابق. کیا بات ہے. اس کے علاوہ اور بھی اصول ہیں. بہت پیارا. آج جو ہے وہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تعارض ہے, تو میں نے کہا مولوی صاحب تعارض ہے تو آپ ہم سے پوچھیں نا, ہم کس لیے بیٹھے ہوئے, علی کے گھر کے لوگ ہیں, آپ کو بتائیں گے کہ تعارض کیسے اٹھایا جاتا ہے. تو یہ تعارض اسی طریقے سے اٹھے گا. فقہ کی ساری کتابیں پڑھ لیجیے اس باب میں, بس میں آخری بات کہوں گا, بات طویل ہو رہی ہے. فقہ کی اصول حدیث کی ساری کتابیں پڑھ لیجیے. یہ اصول ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی نماز ہوگی تو سلطان وقت خلیفہ وقت پڑھائے گا. تو اس اصول اور اس قاعدے کے مطابق جناب صدیق اکبر نے جنازہ پڑھایا. صحیح. شرح نہج البلاغہ جو ابن ابی الحدید کی ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہے, اور اسی طریقے سے فروع کافی میں بھی لکھا ہے کہ جنازہ پڑھانے کا حقدار خلیفہ وقت ہوتا ہے. صحیح. کہ جو مخالف دھڑے کے جو لوگ ہیں ان کی اپنی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جنازہ اور کوئی بھی نماز ہو اس کے پڑھانے کا حق خلیفہ
وقت کو حاصل ہوتا ہے. تو اس اصول سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جناب سیدنا تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سرکار نے سیدہ پاک کا جنازہ پڑھایا. سبحان اللہ. بہت اچھے اور بہت پیارے اور مفصل انداز میں آپ نے یہ بات سمجھائی ہے، اور یقیناً جو سمجھنے والے تھے ان کو تو اب سمجھ آ گئی ہوگی، اور جن کو سمجھنا ہی نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ ان پر یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی ہوگی. اور یقیناً وہ لوگ ہمارے لیے معیار نہیں ہیں، معیار اہل محبت ہیں. یقیناً کہ جو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے الحمدللہ یہ فورم ہے، ان کو یہاں سے حق بات انتہائی حق والے لہجے میں بتائی جاتی ہے، اور بتانے والے بھی حق والے احباب ہوتے ہیں. مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ سیدہ پاک سے متعلق، آپ کے شان و عظمت سے متعلق گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، سیدہ پاک کی پردہ داری کے حوالے سے آپ ضرور کلام فرمائیں، تاکہ ہماری اس امت کی جو بیٹیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، جو یقیناً سیدہ پاک سے بڑی محبت کرتی ہیں اور محبت کا دم بھی بھرتی ہیں، تو آج ان کو پتہ ہو کہ بھائی ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کا تو یہ انداز تھا، ان کے پردے کا یہ عالم تھا، ان کی حیا کا یہ عالم تھا، تو ہمارا کیا ہونا چاہیے تاکہ ان کے لیے بھی دنیا و آخرت کے سنورنے کا اور سنوارنے کا سامان ہو جائے. اگر ایک لفظ میں اس کا جواب دوں یا ون لائن آپ سمجھیں تو وہ یہ بنتا ہے، ہمیشہ قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے. سبحان اللہ. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی لاڈلی شہزادی کی جو پردہ داری ہے، اگر وہ آج بطور نصاب ہمارے جملہ خواتین کو پڑھا دی جائے تو آدھے سے زیادہ فتنوں کے دروازے ویسے ہی بند ہو جائیں گے. کوئی بھی چیز اگر آپ کھلی رکھ دیتے ہیں تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس کو کوئی دیکھے گا نہیں یا پھر اس کے اوپر گھٹا نہیں پڑے گا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. آج کل کی جو خواتین جو لبرلز کی باتیں سن کر شاید اس جھانسے میں آ جاتی ہیں اور ترقی کے نام پر یہ بہت آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان عورتوں کے لیے صرف ایک ہی پیغام، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو آپ اس کو کور میں رکھتی ہیں اور بس اوقات ٹیشو اوپر لپیٹا ہوا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں جی اس کے اوپر نہ اسکریچز آ جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم چاہتی ہیں کہ یہ محفوظ رہے. بی بی اگر یہ موبائل باہر رہے تو اس کا یہ حشر ہو جاتا ہے، تو جب تم پردہ نہیں کرو گی تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ عقلی اعتبار سے بھی ان کو سمجھنا چاہیے. یہ ہوگی تیسری بات. اچھا، اب چوتھی بات بھی سنیے. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آج کل جتنی عورتیں ہیں اور بڑی طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، اور آج کل مارکیٹ میں یہ بھی ایک لغو فضول ایک جملہ بولا جاتا ہے، جس نے دیکھنا ہے دیکھے، نہیں دیکھنا تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لے. یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت نے اس باب کو بھی بند کر دیا ہے. اللہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے گھر میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ نابینا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ آقا کریم علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت بھی فرمایا کرتے تھے جب آقا کریم علیہ السلام کہیں جنگ پر یا کہیں تشریف لے کے جاتے تھے. صحیح. یہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور آپ سیدہ پاک کے گھر گئے تو سیدہ پاک نے پردہ فرما لیا. تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، سیدہ ان کی تو آنکھیں بظاہر دیکھ نہیں سکتی، یعنی یہ نابینا ہیں. فرمایا میری تو دیکھ رہی ہیں نا. اللہ اکبر. اب یہ کہنا کہ تم آنکھیں بند کرو، سیدہ پاک نے یہ دروازہ بند کیا کہ انہوں نے نہیں بند کرنے، ہم نے وہ دروازہ ہی بند کر دینا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ایسا فتنے کا راستہ کھل سکے. یہ ان کا جواب آ گیا. اچھا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی مبارک محفل اقدس میں سوال ہوتا ہے اور آقا کریم خود فرماتے ہیں، اے مردو یہ بتاؤ عورت کی سب سے بہترین خصلت اور عادت اور صفت کون سی ہے؟ تو سب نے جوابات دیے. فرمایا کہ اس پر ذرا غور سے جواب دینا. حضرت مولا مرزا پیچھے بیٹھے تھے، چھپکے سے اٹھے اور گھر تشریف لے گئے اور سیدہ کائنات سے چل کے فرمانے لگے، اے سیدہ آج آقا کریم کا یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ بہتر دے سکتی. پتہ تھا نا تربیت کر کے بھیجا ہے آقا کریم علیہ السلام نے. کیا بات ہے. واہ واہ. تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جواب دیا کہ عورت کی سب سے بہترین خصلت، صفت اور عادت یہ ہے کہ وہ غیر مردوں کو نہ دیکھے اور غیر مرد اسے نہ دیکھیں. واہ واہ واہ. ابھی وہ سوال اور اس کا وہ سارا چل رہا تھا. حضرت مولا مرزا نے اتنی بات پوچھی، پھر چلے گئے. فرمایا حضور میں کچھ عرض کروں؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ آپ بتائیے. فرمایا جی عورت کی سب سے اچھی خصلت یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے. فرمایا علی یہ تیرا جواب نہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ کا جواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. وہیں پر پھر جب یہ فرمایا تو اس کے بعد آقا کریم غیبوں پر خبردار ہے نا جی. واہ واہ واہ. پھر فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان یہ کئی مواقع تھے کہ جب آقا کریم نے فرمایا، اور یہاں میں یہ بات نہ کروں تو مجھے نہ لطف نہیں آئے گا. یہ جگر کا ٹکڑا کہنے کی بھی ایک وجہ ہے نا
آہا جگر جو ہوتا ہے نا یہ پورے جسم کے اندر وہ مرکزی پوائنٹ ہے جو خون پیدا کرتا ہے صحیح اور پھر وہ سرکولیٹ ہوتا ہے باڈی کے اندر تو بندہ ٹھیک رہتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ کام کرنا چھوڑ جائے نا یا تھوڑا ہو جائے تو سمجھ لیں یہ جو جسم ہے یہ ناکارہ ہو جائے گا یا ہونا شروع ہو چکا ہے, ایک دن ختم ہو جائے گا. لہٰذا اس کو درست رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. سیدہ کائنات کو جگر کا ٹکڑا اس لیے کہا گیا کہ یہ ایمانیات کا جتنا جسم ہے اس جسم میں جتنا خون پیدا ہوتا ہے اس کا جو جگر اور مرکزی پوائنٹ ہے وہ سیدہ کائنات کی محبت ہے. سبحان اللہ. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے جتنی محبت ہوگی اتنا جگر ایمانیات کا کام کرے گا اور ایمانیات کا سارا وجود وہ سلامت رہے گا چونکہ اس کے اندر خون سرکولیٹ ہوتا رہے گا. کیا بات ہے. اچھا یہاں تک تو یہ بات آ گئی, آقا کریم علیہ السلام نے بتلا بھی دیا کہ یہ میری بیٹی کا جواب ہے. حضرت شاہ صاحب قبلہ نے جو اشارہ فرمایا تھا کہ حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ اور آپ کی محبت, یہی حضرت سیدہ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے فرمایا تھا حضرت سیدہ کائنات نے کہ میں چاہتی ہوں کہ جب جنازہ عام طریقوں سے جیسے لوگوں کا جاتا ہے میرا ویسے نہ جائے, میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی پردے والی صورت ہو. حالانکہ جب مرد فوت ہوتا ہے تو اس کے کفن کے 3 کپڑے ہیں آلریڈی پردے میں, عورت فوت ہوتی ہے تو کفن کے 5 کپڑے ہیں وہ آلریڈی ڈبل پردے میں ہے. اور یہاں سے بھی عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسلام تمہیں ڈبل پردہ کراتا ہے تو پھر زندہ تمہیں کیسے گھومنے دے گا کیا بات بغیر پردے کے. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے, یہ فلسفہ ہے, یہاں سے ان کو سمجھنا چاہیے. اچھا جب سیدہ کائنات نے فرمایا تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا تھا وہاں پر جب جنازہ جاتا تھا تو وہ اوپر نا کچھ درختوں کے پتوں کی چھڑیاں وہ ڈال لیتے تھے. فرمایا نہیں مجھے کر کے دکھاؤ. آپ نے وہ چھڑیاں منگوائیں, چارپائی بنوائی, اس کے اوپر ڈال کے بتلایا. فرمایا کہ میری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے ایک تو رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے, اور اس پر بھی یہ چھڑیاں ڈال لی جائیں, یہ جو ٹہنیاں ہیں یہ ڈال لی جائیں تاکہ 4 پائی کے اوپر رات کے عالم میں بھی میرے جنازے کو پڑے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھے. یہ پردے کا عالم سیدہ کائنات. اور یہاں پر میں یہ بات بتلاؤں تاکہ لوگوں کو ایک اور کنفیوژن, جیسے حضرت شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کہا اور کیا کمال آپ نے قادر الکلامی سے یہ بات کہہ گئے اور بات بھی سمجھا گئے کہ سیدہ کائنات پردہ فرمائے اور کسی کو پتہ نہ چلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہی بات یہ ہے, یہ حضرت اسما بنت عمیس ہیں کون جی, یہ حضرت صدیق اکبر کی بیوی ہیں اللہ جو اس وقت حضرت سیدہ کائنات کی خدمت میں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت, اچھا یہ حبشہ والی بات پھر بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ ان سے حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں آنے سے پہلے یہی حضرت اسما بنت عمیس جو تھی یہ حضرت جعفر طیار, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کا جو بھائی ہیں جعفر طیار, یہ ان کی بیوی تھیں. جب وہ جنگ موتا میں شہید ہوتے ہیں, موتا یا موتا جو بھی لفظ ہے, اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے نکاح فرمایا, یعنی ان کی رشتہ داریاں بھی تھی آپس میں. واہ 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 واہ. تو وہ جب زندہ تھے تو ان کے ساتھ جب حبشہ کے پاس حضرت جعفر طیار گئے تھے تو یہ اس وقت ان کے ساتھ تھیں, اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا تھا. تو اب یہ ہیں کون؟ صدیق اکبر کی بیوی ہیں, اور ہیں کہاں؟ سیدہ کائنات کے بعد. علماء نے لکھا ہے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی اس بیوی کی ذمہ داری لگائی تھی کہ پکی پکی خادمہ بن کے سیدہ کائنات کی خدمت میں تم نے رہنا ہے. اب یہ پہلو کوئی نہیں بتاتا, یہ بتلائیں گے تو پتہ ہے. اب بیوی صدیق اکبر کی سیدہ کے پاس ہو اور ساری باتیں وہ بتائے, کیا انہوں نے بھی آ کے نہیں بتایا ہوگا کہ سیدہ پاک پردہ فرما گئی؟ اللہ. یعنی جہالت کے پردے, ایک ہوتا ہے چاک ہونا, یقین فرمائے اسی طرح نندیاں لیراں کر کے رکھ چھڑیے, اور علم کی دنیا میں نندیاں لیراں لب دیاں ہی کوئی نہیں. یعنی اتنی جہالت لوگوں میں لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے سیدہ کائنات. میں آخری بات کروں پردے کے حوالے سے. حافظ صاحب ایک ہوتا ہے دنیا میں پردہ اور آخرت کی دنیا تو بالکل الگ ہے نا حضرت, یہ سننے والی بات. آخرت کی دنیا بالکل الگ ہے. سیدہ کائنات کے پردے کا حال یہ ہے قیامت والے دن جب پل صراط سے گزر ہوگا تو تب بھی پردہ, سب کو کہا جائے گا نظریں جھکاؤ, محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 70 ہزار حوریں دائیں بائیں آگے پیچھے اس جرمٹ میں, اور پھر بھی نگاہیں جھکائی جائیں گی. آپ بتائیں پردے داری کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور پھر پردے داری کا یہ عالم تھا, تبھی تو آپ نے ایسے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائی جو اسلام کی بقا کا سبب بھی ہیں اور اسلام کی شوکت و عزت کا سبب بھی ہیں. اللہ کریم آج کل کی عورتوں کو یہ نصاب حجاب بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ جی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کافی ہے آج کی یہ گفتگو جو ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بالخصوص ان کے
وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کو سنوارنے کے لیے، ان کے شب و روز کو بہتر کرنے کے لیے، بلکہ حقیقت میں آخرت کا سودا کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے آج کا یہ جو علمی سیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کمال 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 ہے۔ اگر نہ سمجھ آئے بات تو 1-2 مرتبہ اس پروگرام کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی زندگی میں انقلاب رونما ہو جائے گا۔ اور پھر جب ان کی شادیاں ہوں گی ان بچیوں کی، وہ جب اپنے گھر میں جائیں گے، پھر وہاں سے جو بچے ہوں گے نا، وہ انشاءاللہ ایسے عاشق رسول ہوں گے کہ واقعتاً وہ آپ کی بھی آخرت کا سامان بنیں گے، اور اس امت کی پھر سے وہ کہتے ہیں نا عروج کا سبب بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔